اس کے بعد سورہ نساء شروع ہوتی ہے. ملحدین نے، اسلام کے دشمنوں نے افواہ پھیلا رکھی ہے کہ اسلام نے عورتوں کے حقوق دبا لیے ہیں. حقوق دبا لیے ہیں، عورتوں کے اوپر ظلم کرتے ہیں یہ. اچھا تم نے کون سی ان کی عزت بڑھا دی ہے؟ تم تو کہتے ہو کہ یہ بندر کی اولاد ہے. یہاں کہا گیا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ. نفس واحدہ سے ان کو پیدا کیا گیا، آدم سے اور حوا سے پیدا کیا گیا. دیکھو دیکھو، نفس واحدہ سے وخلق منہا زوجہا، حضرت آدم سے حضرت حوا کو پیدا کیا. وبث منہما رجالا کثیرا، اور انہی سے سارے لوگ پیدا ہوئے. تم تو کہتے ہو کہ بندروں سے ہم لوگ پیدا ہوئے ہیں، عورت بھی بندریہ تھی اور یہ مرد بھی بندر تھے، تو تم نے کون سی عزت بڑھا دی؟ یہاں تو کہا جا رہا ہے کہ حضرت آدم کو ہم نے بنایا، ان کی بیوی کو ہم نے ان کی پسلی سے بنایا، دونوں کے اولادوں میں سے تم ہو. ایک عزت تو یہ ہے. اور کہا گیا البشریت ولا نوعین، بشریت جو ہے انسانیت کی دو قسمیں ہیں، رجل و انثی، مرد اور عورت. اس کا مطلب عورت مرد کے بغیر مکمل نہیں. عورت کے لباس میں مرد سے بے نیاز نہیں ہو سکتی، اور مرد کے لباس میں رہتے ہوئے عورت سے بے نیاز نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ بشریت ان دونوں نوعوں کے اوپر جو ہے قائم. البشریت ولا نوعین رجل و انثی. تو ایک فضیلت تو یہ ہے کہ بشریت دو چیزوں پر قائم ہے، اللہ نے فرمایا. اور دوسرے کہ تم آدم و حوا کی اولاد ہو. جی، اور یہ کہ حضرت آدم ہی کا حصہ ہیں حضرت حوا، یہ فضیلت ہے ان کی. اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ معاشرے کے، سوسائٹی کے دو کمزور طبقے ہیں، ایک یتیموں کا اور ایک عورتوں کا. یتیموں کا تذکرہ کیا گیا، اور ان میں ایک مرد یتیم اور ایک عورت یتیم. بطور خاص جس کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے وہ یتامى النساء ہے. جو عورتیں، جو بچیاں یتیم ہو گئی ہیں ان کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے، یعنی وہ سب سے زیادہ مستحق ہیں توجہ کی. جی، اور اس کے بعد عورتوں کا تذکرہ ہے. اب دیکھو، ایک طرف سے نکاح کرو تو مہر دے دو، اور وہ بھی خوشی خوشی دے دو. ایک دوسرے، عورت اپنے شوہر کو زکوٰۃ دے سکتی ہے، شوہر اپنی بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا. جی ہاں. اور آگے چل کر کے جہاں وراثت کا بیان ہے، لڑکے کا حصہ متعین نہیں ہے، لڑکی کا متعین ہے. لڑکے کا کتنا ہوتا ہے اب بتائیں؟ کہاں ہے لڑکی کا؟ دیکھو بتایا گیا یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. لڑکے کو کتنا ملنا چاہیے؟ دو لڑکیوں کے برابر. کتنا؟ دو لڑکیوں. معیار کیا بتایا گیا؟ لڑکیوں کا حصہ، لڑکے کا نہیں بتایا گیا. پھر بتایا گیا فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ، اگر دو یا دو زیادہ بیٹیاں ہیں، دو یا دو سے زیادہ، تو 2/3 ہے. ثلث ما ترک، ترکے کا 2/3. وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ، اور اگر ایک ہے تو آدھا. دیکھیے یہ حصہ بتایا جا رہا ہے. آدھا 2/3، ماں کا 1/6. جمع من الاخوہ ہوں تو فَإِن كَانَ الْإِخْوَةُ فَلَهُمُ السُّدُسُ، اور فَإِن لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ، اگر اولاد نہیں ہے تو 1/3 ماں کا حصہ. اچھا، فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلَهُمُ السُّدُسُ، اگر کئی بھائی بہن ہوں تو ماں کا 1/6. ماں کا 1/6، ماں کا 1/3. اللہ اکبر، ماں کا 1/6. لڑکے کا حصہ نہیں بیان کیا گیا. بیوی کا اگر اولاد موجود ہے تو 1/8، اولاد موجود نہیں تو 1/4. دیکھو تمام عورتوں کے حصے بیان کیے گئے، مرد کا حصہ نہیں بیان کیا گیا، بیٹے کا حصہ نہیں بیان کیا گیا. کیا کہا گیا؟ دو لڑکیوں کے حصے کے برابر لڑکے کا حصہ ہے. لڑکے کا کتنا معلوم نہیں، بتایا نہیں گیا. اللہ، یہ عورت کی ایک فضیلت ہے. یہ عورت کی یہ فضیلت ہے عورت کی. وراثت میں حصہ نہیں دیا جاتا تھا، وراثت میں حصہ دیا گیا. جی، للنساء نصیب مما ترک الوالدان وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون. کیا حقوق چاہیے. اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل کر کے بتایا ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں
مجھے جتنی زیادہ غیرت حضرت خدیجہ سے آتی تھی کسی اور عورت کے اوپر اتنی غیرت نہیں ہوتی تھی. جب دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کا ذکر کرتے, خدیجہ ایسی تھی تو خدیجہ ویسی تھی. ایک دفعہ جھنجھلا کر کے انہوں نے کہا کانہو لم یکن امرات الا خدیجہ. یہ حضرت عائشہ کے الفاظ ہیں. ایسا لگتا ہے آپ بیان کر رہے جیسے خدیجہ سے کوئی عورت ہی نہیں. یہ سو کناپا جو ہوتا ہے نا وہ نبی کی بیوی ہو تو بھی ہوتا ہی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے ان کا ذکر فرماتے, میری خدیجہ ایسی تھی, میری خدیجہ ایسی. اور جب کوئی چیز ذبح کرتے, جیسے بکری وغیرہ ذبح کرتے, تو آپ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سہیلیوں کے پاس گوشت بھیجوا دیا کرتے تھے. جی, ان کی سہیلیوں کے ساتھ حسن سلوک تھا, بہت زیادہ حسن سلوک کرتے تھے اور بہت زیادہ یاد کرتے تھے. حضرت عائشہ جو ہے کہتی ہیں مجھے بہت زیادہ غیرت آتی تھی. میں نے ایک دفعہ کہہ بھی دیا تو ایسا ذکر کر رہے ہیں کانہو لم یکن امرات الا خدیجہ, خدیجہ سے کوئی عورت ہی نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہا کانت وکانا منہا ولد, ان سے مجھے اولاد بھی ہوئی, ان سے مجھے اولاد بھی ہوئی. اور سچ مچ اس عورت نے اتنا چاہا ہے, مکہ کی بہت مالدار عورت تھی. بتائیے نبی کو کتنا چاہا ہوگا انہوں نے. عمر بھی بہت زیادہ تھی, نبی تو بہت کم عمر کے تھے اس وقت جب شادی ہوئی ہے. اللہ, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی محبت کی ان سے, آپ نے اس پر عمل کر کے بتایا ہے کہ عورتوں کے ساتھ زندگی کیسے گزاری جاتی ہے. اس کے بعد ایک بات اور فرمائی گئی کہ کسی عورت سے شادی کرو, اگر وہ پسند نہ آئے ہاں تو یہ تلقین کی کہ صبر کرو, صبر کرو. یہ کہا گیا فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ, اگر تم انہیں ناپسند کرتے ہو, فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا, کسی چیز کو تم ناپسند کرتے ہو, وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا, اس کے اندر خیر کثیر ہو جائے. کوئی بچہ پیدا ہو جائے, عالم ہو جائے, حافظ ہو جائے, بڑے عہدے پر پہنچ جائے, صبر کرو. تو ایک صاحب ایک بزرگ کے بارے میں سنتے ہیں کہ وہ بڑے نیک آدمی ہیں تو ملنا چاہیے. گئے پوچھتے پوچھتے کہا وہ صاحب کا گھر کون سا ہے؟ بولے یہ. بولے کوئی ہے؟ عورت نکلی, وہ جھاڑو ہاتھ میں تھا. کون رے؟ ارے اس موئے کو پوچھ رہے ہو تم؟ بھاؤ ادھر ادھر کہیں بھٹک رہا ہوگا. بڑی حیرت ہوئی. اب آگے باہر نکلے اور پوچھا انہوں نے کہ بھائی وہ بزرگ, بولے وہ لکڑیاں اکڑیاں کاٹنے گئے ہیں. دیکھا کہ وہ شیر پر سوار ہو کر کے آ رہے ہیں وہ بزرگ. کہا کہ میں آپ کے گھر گیا تھا, وہاں آپ ایسے ہیں اور یہاں شیر کے اوپر آپ سواری کر رہے. کہا کہ میرے نزدیک وہ عورت بہت ہی اعلیٰ درجے کی ہے, اسی کے بد اخلاقی پر صبر کرنے کی وجہ سے میں اس مقام پر پہنچا ہوں کہ شیر اپنے اوپر مجھے سوار کر لے رہا ہے. تو کئی بھی ایسی ہوتی ہے کہ مرد کو ولایت کر دیتے پر پہنچا دیتی ہیں. یعنی فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا, کسی چیز کو اگر آپ ناپسند کرتے تو اللہ ہو سکتا ہے اس کے اندر خیر کثیر پیدا فرما دے. تو صبر کرو. صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے. حل بتایا جا رہا ہے. تنگ آ گئے ہو, دکھنا نہیں ہے, صورت دکھنی نہیں ہے. بعض عورتیں بولتی ہیں وہاں نہیں دکھنا, بولے تو یہاں دکھ رہا ہوں وہاں نہیں دکھنا, بولے تو جی. وَإِنْ أَرَسْتُمْ إِبْدَالَ الزَّوْجِ مَكَانَ زَوْجٍ, اگر بیوی بدلنا ہی چاہ رہے ہو, استبدال کرنا چاہ رہے ہو, اور اگر تم نے اسے پہاڑ کے برابر بھی قنطار بہت زیادہ مہر دے رکھی ہے تو فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا, تو ان سے کچھ مت لو. یہ دیکھو, اگر اس کو چھوڑ بھی رہے ہو تو حسین طریقے سے چھوڑو. اتاخذون بہتان, بہتان لگا کر کے نہیں. عرب کیا ہوتے, ان کی عادت تھی کہ جب کسی عورت کو چھوڑنا چاہتے تو اس کے اوپر الزام لگا دیتے, اس کا تو چکر ہے دوسرے سے, یہ زانیہ ہے فلاں ہے, تاکہ مہر نہ دینی پڑے. منع کیا گیا, لا لا اتاخذون بہتان و اثم. پھر جذبات کو اپیل کیا گیا, وکیف تاخذونہ وقد افضى بعضکم, فضا کا لفظ لایا گیا. ذرا دیکھو کمرے میں تم ہی دونوں تنہا ہو, جی جی جی, کوئی اور نہیں وہاں. پھر کہیں گھومنے کے لیے گئے ہو, منزہات جو ہے کسی پارک کے اندر, تم دونوں اکیلے ہو,
تو ذرا پرانی یادیں ذہن میں لاؤ، یہ جذبات کو اپیل کیا گیا ہے. کیسے لے سکتے ہو تم؟ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَا مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا، اور تم نے میثاق غلیظ لی. میثاق غلیظ کہتے پکا عہد، پکا وعدہ. یہ 3 جگہوں پر آیا خالی. جی ایک بنی اسرائیل سے لیا گیا تھا جنہوں نے توڑ دیا، اور ایک نبیوں سے لیا گیا تھا، اور تیسری یہاں ہے. اتنی اہمیت ہے میثاق غلیظ کے شادی کی، معمولی نہیں ہے. 3 ہی جگہ آیا ہے. بنی اسرائیل کے ساتھ آیا ہے کہ ان سے میثاق لیا گیا تھا، انہوں نے توڑ دیا. اور ایک نبیوں کے ساتھ آیا، ان سے میثاق لیا گیا تھا کہ ایک نبی آئے تو اس سے کہا گیا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو ان پر ایمان لانا، اور تمہارے زمانے میں نہ آئے تو اپنی امت سے کہہ جانا کہ وہ نبی آئے گا تو اس پر ایمان لانا. یہ عہد لیا گیا تھا، میثاق. اور یہ تیسری جگہ یہ ہے، یہ عورتوں کے بارے میں ان کی فضیلت. اور اس کے بعد کہا گیا جب آدمی مرتا تو اس کی جو اصلی ماں ہوتی تھی، اس کے علاوہ اس کی جو دوسری مائیں ہوتی تھیں آدمی کی، وہ بھی اس کے حصے میں آ جاتی تھی ترکے میں. اس کو اپنی بیوی بنا لیتا تھا. باپ کی موت ہوا کو منع کیا گیا، وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ. تمہارے جو باپ ہیں، ان کی جو بیویاں ہیں، تمہاری ماں ہو، ان کے ساتھ تو تم شادی نہیں کر سکتے، لیکن وہ جو تمہاری دوسری مائیں ہیں ان کو تم اپنے نکاح میں نہیں رکھ سکتے. اِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا. اللہ اکبر. یہ ساری چیزیں ہیں جو عورتوں کی عظمت کے اوپر دلالت کرتی ہیں، اور یہ بتاتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے عورتوں کے حقوق کا کتنا لحاظ فرمایا ہے، کتنے حقوق دیے ہیں، اور مسلمانوں کو تاکید کی ہے کہ کس طریقے سے وہ عورتوں کے ساتھ سلوک کریں. اور پوری سورہ، جیسا کہ ہم آگے بحث کریں گے، آپ کو حیرت ہوگی کہ پوری کی پوری سورہ انہی کے بارے میں ہے. ایسی کتاب آپ کو کہیں نہیں ملے گی. اتنے حقوق ہیں ان کے، ایک موٹی اتنی، اس سے ڈبل کتاب تیار ہو جائے صرف سورہ آل عمران کی تفسیر میں. یہ رہی 4 پارے کی تفسیر. اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.